السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج جناب 15 جون ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور آج سے عید کی چھٹیاں بھی آپ کو جناب مبارک ہوں. عید سے چھٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور موسم بہت اچھا ہے. ادھر موسم بہت اچھا ہے. آپ کا بہت گرم ہوگا موسم، مجھے پتہ ہے. خرید و فروخت جاری ہے، بکرا بکرو ہو رہا ہے. سارا ماحول بکرو بکری ہی ہوا ہے. میں پہلے بھی دیکھ کے بھی آیا تھا. تو حج کے جو سب سے اہم رکن ہے نا ہمارا اسلام میں، اس کا شروع ہو گیا ہے. تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو جو حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کو بھی مبارک، جو حج پہ نہیں گئے ان کو ایڈوانس عید مبارک. تو بڑے اچھے مناظر میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ، حج کے مناظر. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک. بہت زبردست جو ہے نا وہ ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، پوری اسلامی دنیا میں. اور فرزندان توحید جو ہے وہ حج کا مکمل انشاءاللہ تعالی کل حج کے ارکان مکمل ہو جائیں گے، اور پھر قربانی اور پھر عید اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ چلے گا. ہم سب کو ایڈوانس عید مبارک کہتے ہیں، قانونی ٹی وی کی طرف سے، منصف عوان کی طرف سے، سب کی طرف سے. ٹھیک ہے سر؟ تو یہ تو ہو گیا یہ والا سلسلہ. آپ آگے آئیں جی. جو کھچڑی پہ، ہاں اس سے پہلے ایک اور واقعہ بتاؤں کہ آج جو اٹک میں 2 وکلاء کا مرڈر ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایکشن لیا ہے اور فوری گرفتاری بھی ہو گئی ہے. اور لیکن یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرانی دشمنی تھی. ٹھیک ہے، افسوسناک واقعہ ہے کہ چیمبر میں جا کے تو انہوں نے اس کو اسیسینیٹ کیا ہے. چلیں جی، اس کے اوپر بھی بار کونسلوں نے سوگ بھی منا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہڑتال بھی کر رہے ہیں. بہرحال 2 وکیلوں کی جان چلی گئی، اس کے لیے ہمیں بڑا افسوس ہے، دکھ ہے، اور اس کے اوپر حکومت نے ایکشن بھی لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ یہ دیکھیں سیکیورٹی کے حوالے سے اگر یہ دیکھیں تو تحفظات ہیں کہ کیوں اتنے جو چیمبر عدالتوں کے اندر گھس کے اگر کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جیسے ججوں کا، وکیلوں کا، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے سر؟ اب آئیں جناب، جو کھچڑی پک رہی ہے نا ہماری سیاسی کھچڑی، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جا رہی ہے گیم. مولانا فضل الرحمان کی طرف جا رہی ہے گیم، زرداری کی طرف جا رہی ہے گیم، شہباز شریف کی طرف جا رہی ہے، یا مانی مینٹل کی طرف جا رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. یہ نہیں مجھے نہیں آ رہی، کسی کو نہیں آ رہی، کسی کو نہیں آ رہی. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد نقوی صاحب کی. شہباز شریف صاحب کی ملاقات تو سمجھ آتی ہے، لیکن نقوی صاحب کے نا 2 پہلو ہیں، یا یہ کہہ لیں ان کے 2 منہ ہیں. اب اندر کی گیم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت اپنی زندگی میں اسی ٹینیور میں، یہ جو چل رہا ہے، میں کسی طریقے سے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح شہباز کو ہٹا کے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دوں. یہ ویسے ان کی نا بیکار کی خواہش ہے، اور خواہش ان کی یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ ہو جائے. کیا بھئی تیری زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ آپ کی بیٹی ایم این اے بن گئی ہے، وہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں، وہ ماشاءاللہ پالیٹکس میں آ گئے ہیں، پوری طرح ان ہے، سارا کچھ ہے، اتنے عہدے جا کر رہے ہیں. آپ دوسری دفعہ صدر بن گئے، جبکہ آپ نے مخالفت کی تھی کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے. آپ دوسری دفعہ صدر بن گئے ہیں، تاریخ بنی ہے نا، لیکن نواز شریف کو آپ نے کہا جی وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بنے. کیوں؟ آپ نے ہی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی نا. اس کی بھی دوستوں میں نے آپ کو وجہ بتا دی تھی کہ نواز شریف کو ہینڈل کرنا مشکل ہے، اور شہباز بھائی کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہے، وہ ترنے والا بن جاتے ہیں. وہ نیب صدر کے طور پہ بڑے اچھے ہیں، نیب صدر کے طور پہ بہت کام کرتے ہیں. اگر نواز شریف کا ان کے سر پہ ہاتھ ہو تو وہ بہت ایسے بھمبیری کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن نواز شریف کا سر ان کے ہاتھ پہ ہو. اس وقت نواز شریف کا ڈائریکٹ جو ہاتھ ہے نا وہ مریم نواز کے سر پہ ہے.
آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مریم نواز کے پروگراموں میں بھی وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ ابھی تک پارلیمنٹ میں نہیں گئے اور قومی اسمبلی میں نہیں گئے، اور اس طریقے سے ان کی وہ آشیرواد نہیں ہے ڈائریکٹ والی، ٹھیک، کیونکہ وہ اب قومی اسمبلی میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ اچھا جی، تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، نقوی صاحب گئے، نقوی کے دو منہ ہیں، ایک نقوی گیا اسٹیبلشمنٹ کا میسج لے کے گیا نقوی صاحب کہ جناب مولانا صاحب بندے دے پتر نہیں، مولانا صاحب کو تو یہ لفظ میں نہیں کہتا، مولانا صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ دوسرا وہ میسج زرداری کا بھی لے کے گئے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے زرداری کا میسج جو ہے نا وہ انڈر ہینڈ والا ہوتا ہے، جس کی سمجھ نہیں آتی، جس کے اوپر ہمیں پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ کھل کے آئے نا، بجٹ جی ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ کیا بات ہے؟ آپ حکومت میں بھی ہیں اور بجٹ بھی پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ یہ غلط ہے نا بات۔ تو بجٹ کیوں نہیں پاس ہونے دیں گے جی آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہ والا آپ کا ویو جو ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہو سکتا ہے زرداری کا پیغام بھی کوئی لے کے گئے ہوں مولانا صاحب کے لیے، مولانا صاحب کے لیے کہ جناب تو رولا پائی جاؤ تسی، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ مولانا صاحب کی ملاقات کے بعد مولانا صاحب کی ملاقات کے بعد نقوی صاحب سیدھے آصف علی زرداری کے پاس گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص مشن پہ گئے ہیں، کیا پروگرام تھا، انہوں نے کیا کو پروگرس رپورٹ دینے گئے، کیونکہ نقوی جو ہے وہ زرداری کا بیٹا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زرداری کا وہ ہے، اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے، کسی کو بھائی بنایا ہوا ہے، نواز شریف کو اس نے بھائی بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے یعنی کہ دو منہ ہے۔ اب اس کی مجھے یہی سمجھ لگ رہی ہے کہ وہ زرداری صاحب کو رپورٹ کرنے گئے، کیونکہ محسن نقوی ملاقات کرنے کے بعد سیدھے وزیر اعظم کے پاس نہیں آئے کہ جناب میں بھی یہ مل کے آیا ہوں اور یہ بات ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے نا۔ تو کھچڑی یہ پک رہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اندر کی کھچڑی یہ پک رہی ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ پھر اب اس کے اوپر میں نے بتایا نا جو پہلا میسج آپ کو دیا کہ بلاول بھٹو زرداری کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ زرداری آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کسی طریقے سے ان کروں، اور ان وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرو، اور بجٹ میں اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو اسی دن شہباز حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ ہم اس کو ختم کریں اور پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کریں، اور پی ٹی آئی کو یہ زرداری صاحب لالچیں دے رہے ہیں دو، ایک یہ کہ وزیر اعظم ساڈا تے باقی تہاڈا، وہ کہندے نا جی 11 مہینے ساڈے تے 1 مہینہ تہاڈا، بھئی ایک سانو ایک سیٹ چاہیے وزیر اعظم دی، باقی ساریاں لے لے، اور میں بطور صدر جب ہمارا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے گا تو میں بطور صدر عمران خان کی سزاؤں میں بھی کمی کا اعلان کروں گا۔ ابھی عمران خان اوپر سے کہہ رہے ہیں نہیں 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 میں نہیں کھانا، میں نہیں کھانا، تو بعد میں ان کو جب بھوک لگے گی نا تھوڑی سی اور، تو یہ اسی فلسفے پہ آ جائیں گے اور پھر یہ سارا کام ہو جائے گا۔ یہ کھچڑی ہے۔ اب شہباز شریف کے پاس متبادل کیا ہے؟ شہباز شریف کے پاس اس وقت متبادل کوئی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو بھی وہ گئے ہیں تعاون کرنے کے لیے، اوپر سے ایم کیو ایم نے بھی بیان دے دیا کہ جناب اگر ہم اپنی حمایت ہٹا دیں تو یہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی 2 ووٹوں پہ یا 4 ووٹوں سے نہیں جیتے جیسے عمران خان جیتا ہوا تھا، 4 ووٹوں سے ان کے پاس بھاری اکثریت ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے نا یہ جو ریزرو سیٹوں کا خواتین والا، تو پھر مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، پھر شاید وہ کچھ آزاد لوگوں کو ملا کے، لیکن ان کو بھی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ وزارت عظمیٰ میں کیسے محفوظ کروں۔ ویسے یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا، یہ زرداری آج جناب بجٹ ووٹ نہیں دینا، آج حتیٰ کہ عزت والے کیس میں ووٹ نہیں دینا،
اور پھر مجھے یہ دو اور وہ دو، یہ سر جی یہ غلط پالیسی ہے۔ وہ میں نے کل بھی آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ دوستی نہیں سر جی، یہ دوستی نہیں ہے، یہ ہم آپ کو پتہ ہے پینڈو بندے ہیں، ذمہ دار بندے ہیں، یہ دوستیاں نہیں ہیں، شہروں میں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر وقت بلیک میلنگ کا ذہن میں ہو کہ میں یہ کروں گا تو یہ کروں گا۔ ہاں متبادل اب وہ کیا کر سکتے ہیں، بہرحال یہ اسٹریٹجی اچھی ہے۔ متبادل ان کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ آ جائیں گے، 60 ووٹ پیپلز پارٹی کے چلے جائیں گے، 60 ووٹ تقریباً۔ اب 60 ووٹ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ 60 ووٹ نہیں پورے ہوتے، کوئی کہیں سے وہ گیم نظر نہیں آ رہی۔ کوئی فارورڈ بلاک بنے پی ٹی آئی کا، جن کو کوئی عہدے وغیرہ دیے جائیں اور منسٹریاں دی جائیں، فارورڈ بلاک بنے تو پھر یہ بچ سکتے ہیں۔ بنے گا ایسا ماحول بنے گا نا تو فارورڈ بلاک بنے گا، میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی میں سے بھی بنے گا، پیپلز پارٹی میں سے بھی بنے گا۔ اور ان کو چاہیے نواز شریف صاحب کو چاہیے، میں مشورے دے رہا ہوں، بہت مشورے دیتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی تسی انہوں نے مشیر ہی بنی ہوئے مفت دے، سرکاری مشیر بڑو، مفت کیوں تسی کر دے ہو؟ نواز شریف صاحب سندھ کا دورہ کریں، گھر سے نکلیں، بنی گالا ریونڈ سے نکلیں، سندھ کا دورہ کریں، سندھ میں مسلم لیگ نون کو مضبوط کریں، سعد رفیق صاحب ساتھ جائیں۔ ابھی تک انہوں نے میرے خیال ہے پوری تنظیم سازی بھی نہیں کی، صدر تو وہ بن گئے، باقی تنظیم سازی ری آرگنائزیشن بھی نہیں کی۔ تو گھر سے باہر نکلیں، نواز شریف صاحب کمرے سے باہر نکلو، ریونڈ سے باہر نکلو اور میدان میں آؤ، لوگوں کی ساری امیدیں آپ کے اوپر ہیں۔ اس وقت جتنے سیاستدانوں میں اگر پاکستان کے حوالے سے سوچا جائے نا تو سب سے زیادہ امید جو ہے وہ صرف ایک شخص پہ ہے اور وہ ہے نواز شریف۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو جناب اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم گپ شپ لگاتے ہیں۔ دعوتیں ادھر میری جاری ہیں، ادھر آکسفورڈ میں آج میرا 5واں 6ٹھا دن ہے، تو دعوتیں ہو رہی ہیں، دوست بڑی ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جو میرے میزبان ہیں اکرم گجر صاحب، وہ مجھے اپنے دوستوں سے ملوا رہے ہیں، تو کوئی دن بھی خالی نہیں جا رہا جب ہم دعوتیں وغیرہ نہ کھا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ رابطے میں رہیں، کومنٹس کریں، لازمی کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایڈوانس عید مبارک سب کو۔